السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، رواہ الامام البخاری فی صحیحہ۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوں، اور کروڑہ رحمتیں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عمل کی قدر و قیمت وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کا انحصار نیت پر ہے۔ عمل جتنا بھی بڑا ہو، لیکن نیت اگر اس میں للہیت اور اخلاص نہیں ہے تو مجھے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر نیت خالص ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو عمل بالکل چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی ہی قدر و قیمت ہے۔ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، 10 سے 12 منٹ، تقابل تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ نیت اچھی ہے تو عمل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی ہے، اور اگر نیت درست نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، تو کتنا بڑا عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دونوں حدیثیں صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، بالکل صحیح احادیث ہیں۔ وہ حدیث آپ نے علماء کرام سے کثرت سے سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب کے لیے عالم دین، شہید، سخی اور میدان کارزار میں اللہ کے دین کی خاطر لڑ کر شہادت پانے والا، ان کو پیش کیا جائے گا۔ 4 قسم کے لوگ، ساری زندگی دین پڑھا، پڑھایا، اسی میں زندگی گزار دی، دین کی تبلیغ کرتے گزار دی، ساری زندگی دین کے لیے وقف رکھی۔ کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی عزیز ترین چیز، قیمتی ترین چیز، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اس سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا، شہادت۔ ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت محسوس ہوئی، وہ اپنا مال جو محنت سے کمایا خرچ کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی دریغ نہیں کیا، کھلا خرچ کیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا عالم دین، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا، اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوگا؟ اللہ میں نے ساری زندگی دین پڑھا تیرے لیے، ساری زندگی دین کے لیے وقف رکھی، دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت، تعلیم، سارا کچھ میں نے زندگی میں کیا ہی یہ ہے، میں نے اور کچھ کیا ہی نہیں۔
اللہ یہ سب تیرے لیے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ فرما دے جھوٹ بولا ہے تو اس کو سچا تو کوئی نہ ثابت کر سکتا. اس کو دنیا کی کوئی طاقت سچا ثابت نہیں کر سکتی جس کو اللہ فرما دے تو جھوٹ بول رہا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ کیا اس نے یہی ہے ساری زندگی. دین پہلے پڑھا 8-10 سال، پھر 50 سال 60 سال 40 سال 70 سال دین کی تبلیغ اور وعظ، اور اب طلباء کو دین پڑھاتے گزار دی. اس میں کوئی شک نہیں، کیا اس نے یہی ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا. اس لیے کیا کہ کہا جائے بڑا قرآن کریم کا قاری ہے، کیا بات ہے، بڑا بہترین مبلغ اور محدث ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا خطیب ہے. تو نے تو اس لیے کیا ہے، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. جاؤ جن کے لیے یہ عمل کرتے رہے ان کے پاس سے جا کے اجر و ثواب لے لو. میرے لیے تو کیا نہیں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتوں اس کو پکڑو، جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو. اندازہ فرمائیں انتہائی قابل سعادت احترام بزرگوں، علماء کرام، دوست احباب، مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، ساری زندگی دین کے لیے وقف رکھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جہنم میں اس کو گھسیٹ کے پھینک دیا. اللہ نے حکم دیا، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا قرآن کا قاری ہے. اور کیا بات ہے، یہ اتنا بڑا محدث ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے. اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں. ساری زندگی دین کے لیے وقف رکھ کے ٹھکانہ جہنم بن گیا کہ نیت درست نہیں. جس نیت کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کے لیے نہیں، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جہنم کا باعث بنے گا انسان. وہ عمل اس کے لیے جنت کا باعث نہیں بن سکتا. شہید کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرے رستے میں لڑتے لڑتے تیرے دین کی نصرت و تائید میں اپنی جان بھی قربان کر دی، یہ سارا کچھ تیرے لیے. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے تو جھوٹ بولا ہے، میرے لیے تو شہید نہیں ہوا. تو جنگیں اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا جنگجو ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا ہے میرے لیے تو نے کچھ کیا نہیں، میرے لیے پاس اجر و ثواب تمہارے لیے کچھ نہیں. جاؤ جن کے لیے تو شہید ہوا ان سے اجر و ثواب لے لو. تو نیت اس کی بھی یہی تھی. کام بڑا شاندار ہے، اس سے زیادہ کہ جان قربان کر دے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے. لیکن رب ذوالجلال فرمائیں کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کرتے رہے. جاؤ تیسرا آدمی مال خرچ کرنے والا، اسے پیش کیا جائے گا میرے لیے کیا کیا میرے بندے. تو اللہ تیرے رستے میں جہاں ضرورت ہوئی میں نے دل کھول کے خرچ کیا ہے، کبھی کنجوسی سے کام نہیں لی، اور کرتا بھی وہ ایسے ہی رہا ہے دنیا میں. بہت مال خرچ کیا اللہ کے رستے میں. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. تو نے تو اس لیے خرچ کر دے لوگ کہیں بڑا سخی ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے اجر مل گیا جس کام کے لیے تو نیت کی تھی. تین یہ لوگ ہیں. عمل کتنا بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں، ساری زندگی کیا بھی وہی، لیکن نیت پیچھے یہ تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ داد دیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کہیں قاری ہے، حافظ ہے، دین کا دائی ہے، اللہ کے راستے میں بڑا دلیری سے لڑنے والا ہے، بڑا جنگجو ہے، ماہر جنگجو ہے اور سخی ہے. نیت نہیں تھی. اللہ فرمائے ان کو جہنم حکم دیں گے، ان کو گھسیٹ کے پکڑو، گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو. اس کے مقابلے میں تین اور لوگ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث آپ نے سنی ہے. غار جو سفر کر رہے تھے لوگ، اور سفر کرتے کرتے جو ہے وہ بارش طوفان آندھی آتی ہے تو وہ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں. بڑی معروف حدیث ہے. غار میں پناہ لیتے ہیں، پتھر اوپر سے آتا ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. جب غار کا منہ بند ہو گیا تو ان تینوں نے مل کے زور لگایا، پتھر ہلا بھی نہیں، 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. تو انہیں اب یقین ہو گیا کہ ماسوائے موت کے
اور ہمارا کوئی مقدر نہیں ہے۔ تو تینوں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ان میں سے ایک اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھائی ایسے کریں آپ اپنا اپنا نامہ اعمال کھنگالیں، کیا آپ کے اور میرے، میں بھی کرتا ہوں، تینوں مل کے اپنے نامہ اعمال میں تلاش کرتے ہیں کیا کوئی ایسا عمل زندگی میں ہم نے کیا جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، دنیا کا کوئی فائدہ مطلوب اور مقصود نہ ہو، کوئی عمل ایسا تلاش، آپ بھی تلاش کریں میں بھی دیکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے، نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا شاندار موقع اور وقت ہے۔ اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کریں جو اللہ کے لیے کیا، اور اللہ مجھے اس مصیبت سے پریشانی سے نکال دیں، وہ بڑا شاندار موقع ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک مزدور آیا مزدوری کرنے کے لیے، میں نے اس سے اجرت طے کی، 1 سال 2 سال 3 جو بھی طے کیا اس کے ساتھ 500 روپیہ 1000 روپیہ طے کر لیا۔ جب کام ختم ہوا تو میں نے اس کے سامنے اجرت پیش کی جو طے تھی، اس نے کہا یہ تو تھوڑی ہے میں تو نہیں لیتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے طے تو میرے آپ کے درمیان یہی ہوا تھا نا، بالکل طے یہی ہوا لیکن تھوڑی ہے، میں یہ اجرت نہیں لینی۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا، اللہ جی وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے اس کی وہ جو اجرت تھی اس کو کاروبار میں لگا دیا، اس سے بیج خریدا اور فصل لگا دی، فصل ہوئی، اس کو کاٹا، اس کو بیچ کے اس سے بکریاں خرید لی، بعض میں گائے آتا ہے روایات میں، بکریاں خریدی اور پھر بڑھتے 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 وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے وہ بکریوں سے بھر گئی، تا حد نگاہ بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اللہ یہ اللہ سے مخاطب ہو، اللہ جی وہ بندہ بڑے لمبے عرصے کے بعد واپس آ گیا، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے اتنا عرصہ پہلے مزدوری کی تھی، جو مزدوری طے تھی وہ مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ جی میں نے اسے کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ تا حد نگاہ 2 پہاڑوں کے درمیان نظر آ رہا ہے تمہیں، آ رہا ہے، یہ سارا تیری مزدوری ہے، جا لے جا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میری جو مزدوری طے تھی وہ 1000 روپیہ 1 سال 2 سال گندم چاول وہ دے دے۔ اس نے کہا بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیری مزدوری کو باندھ کے نہیں رکھا، ایک جگہ رکھ نہیں دیا، میں نے اس کو انویسٹ کر دیا کاروبار میں، بڑھتے بڑھتے یہ سارے اس تیری اجرت کا نتیجہ ہے، یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، لے جا۔ اللہ جی اس بندے نے جاتے ہوئے ایک بکری بھی مجھے نہیں دی، سارا ریوڑ ہزاروں کی تعداد میں لگا کے لے گیا۔ اللہ تجھے پتا ہے میں نے یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ جی اگر تو نے یہ میرا عمل قبول کر لیا ہوا ہے یہ پتھر ہٹا دے۔ اس نے دعا ہاتھ بھی نیچے گرائے ہیں، پتھر ہٹ گیا ہے، جس کو تینوں مل کے نہیں ہٹا سکے، پتھر ہٹ گیا، رستہ تھوڑا سا روشنی اور ہوا آنے لگی ہے، ان کو امید پیدا ہو گئی لیکن ابھی باہر نہیں جا سکتے۔ دوسرے کو کہا بھائی آپ کے نامہ اعمال کو ایسا عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ اس نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہے عمل، اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اللہ جی آپ جانتے ہیں میں بکریوں کا چرواہا تھا، تھوڑی سی بکریاں رکھی ہوئی تھی، صبح لے جاتا شام کو واپس لے کے آ جاتا، اور اس کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ دونوں کو پلا کے پھر اپنے بچوں اور بیوی کو دیتا۔ اللہ میں یہ تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرتا تھا اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا، سب سے پہلے والدین کی خدمت اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنے والدین کو ترجیح دیتا اور اپنے بچوں کو پیچھے رکھتا، بعد میں دیتا۔ اللہ جی ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سے مخاطب مکالمہ ہو رہا ہے بندے کا اللہ کا۔ اللہ جی وہ ایک دراتی بعد بہت دور نکل گیا، واپس آتے رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، میں نے دودھ نکالا پیالے بھرے اور ماں باپ کے جب پاس آیا تو وہ سو چکے تھے، وہ سو چکے ہیں تو میں نے ان کو جگایا نہیں، پیالے دونوں پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہوں،
اور میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، دودھ مانگ رہے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاؤں گا پھر آپ کو دوں گا۔ اللہ میرے بچے اسی طرح روتے روتے سو گئے، میرے والدین صبح اپنی مرضی سے جاگے، میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو اٹھا کے دودھ پلایا۔ اللہ یہ عمل میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، میرا کوئی مقصد دنیا سے شاباش وصول کرنا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ اگر آپ نے یہ عمل میرا قبول کر لیا ہوا ہے، یہ پتھر ہٹا دے ہم باہر جا سکیں۔ اس نے دعا ختم کی، پتھر آٹومیٹک پتھر اور ہٹ گیا ہے، لیکن ابھی باہر نکل نہیں سکتے۔ تیسرے کو ہاں بھائی ہاں آپ کے پاس کوئی عمل ہے؟ اس نے کہا ایک بات مجھے یاد پڑتی ہے کہ میں نے ایک گناہ اللہ رب العزت سے ڈر، خالص اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے آج اللہ آپ جانتے ہیں میں مالدار آدمی، میرے پاس مال کافی ہے، میرے ایک عزیزہ جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت پڑی، چچے کی بیٹی، حدیث میں جو لفظ ہے، میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ضرور یہ قرض دے دوں گا یا پیسے دے دوں گا، لیکن تم مجھے اپنے ساتھ پہلے برائی کی اجازت دو گی تو پھر۔ اللہ جی دعا کر، اللہ جی ہم خلوت میں ہوئے تو وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ میں نے پوچھا یہاں تو دیکھ رہی، کسی کو علم بھی نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ اللہ جی اس اللہ کی بندی نے جواب یہ دیا کہ تم دنیا والوں کی بات کرتی ہو، مجھے تو اس ہستی کا ڈر ہے جس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن اس نے اگر کہا کہ اللہ کی بندی تو نے بھوک برداشت نہیں کی، عزت نیلام کر دی، مجھے تو اس اللہ عز و جل کا ڈر ہے۔ اللہ جی جب اس نے یہ بات کہی تو جس طرح اس پہ تھر تھر کانپ رہا، میں بھی کانپنا شروع ہو گیا۔ اللہ میں نے اس کو وہ قرض بھی معاف کر دیا، دے دیا اور معاف کر دیا، تیرے ڈر سے اس اللہ کی بندی کو آزاد کر دیا۔ اللہ اگر تو نے میرا خالص دل سے کیا ہوا تیرے ڈر سے یہ عمل قبول ہے، اللہ پتھر ہٹا دے ہم باہر چلے۔ اس نے دعا ختم کیا، پتھر ہٹ گئے، وہ تینوں زندہ سلامت باہر آ گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ عمل چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، دودھ پلانا ہے، ایک آدمی کا جو ہے اس کو نش کر دیا ہے، ایک نے صرف گناہ چھوڑا ہے، صرف گناہ چھوڑا ہے، کوئی نیکی ٹھیک ہے، گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ تو ان تینوں نے جو عمل کیے ہیں، یقینی موت سے اللہ نے ان کو زندہ سلامت، پتھر ان کو ہٹانے کے لیے زور لگا، نہ اللہ نے خود پتھر ہٹایا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں خالص نیت سے کیا ہوا عمل اس دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہے، اور اس کی جہاں موت یقینی ہو اللہ اس کو اس موت یقینی سے بھی بچا لیتے ہیں، اس عمل کی بنیاد پر جو خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے۔ اور اگر عمل اتنا ہی بڑا ہو، کروڑوں میں کیا ہو، کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہو، جان روپے دی ہے، ساری زندگی وقف کر دی ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں، نیت اچھی نہیں تو اللہ نے فرمایا میرے لیے تو کچھ نہیں کر کے آیا۔ تو میں ادباً گزارش کروں گا آپ احباب گرامی کی خدمت میں، یہ مرکز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا بہت ہی خاص فضل ہے، وہ اپنے بندوں سے اب کام لیتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی گھر کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے جن بھائیوں دوست احباب نے یہ عمل کیا، میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اس خلوص کو قبول فرمائے، اور اللہ کی ذات گرامی ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ قیامت تک اس مسجد کو، اس دین کے مرکز کو قائم دائم شاد آباد رکھے۔ اور جن نے ایک زبان کا ایک لفظ بھی بول کے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، یا زمین کا قطع وقف کر کے کیا ہے، یا کروڑوں روپیہ اس پہ لگا کے کیا ہے، یا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس کے لیے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ ان سب کی اس نیک عمل کو قبول فرما کے دنیا میں باعث رحمت، باعث برکت، باعث عزت اور باعث کل قیامت کے دن باعث نجات بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اپنی نیتوں کو ہر نیک چھوٹے بڑے عمل سے پہلے خالص کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔